کرتے نہیں، تو ایسے لوگ جن کا اپنا کچھ ٹھکانہ نہیں ہے وہ دوسروں کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ یہ کتابیں جتنی بھی ہیں یہ اسی لیے لکھی ہیں، اور میں نے اس بات کی تسلی کر دی کہ جتنے حوالے لکھے تھے وہ کتابوں سے دکھا دیے۔ ہاں کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے، جس طرح لوگوں نے کہا سنا بہت سا، کہ جی یہ جو کتابیں ہیں یہ ہماری کتابیں نہیں ہیں، تو اگر ان کی کتابیں نہیں ہیں تو پھر چھاپتے کیوں ہیں؟ خود انہی کے مکتبے چھاپ رہے ہیں، انہی عبارتوں پر ان کے علماء مناظرے کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، انہی کتابوں کو چھاپ چھاپ کر تقسیم کرتے ہیں، انہی علماء کے نام پر روزیاں کماتے ہیں، انہی کے لیے سارا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ تو اگر نہیں ہے تو علماء دیوبند لکھ کر دے دیں کہ یہ کتابیں جن میں یہ حوالے موجود ہیں یہ ہماری کتابیں نہیں ہیں، اور ہم ان عبارتوں کو نہیں مانتے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ جو عبارتیں ہیں ہم اس کے قائل اور قابل نہیں، جھگڑا ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ عبارتیں کفریہ ہیں، گستاخانہ ہیں، جو ان کو مانے وہ غلط ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھے، کوئی یہ کہے کہ نہیں میں تھانوی صاحب کو، گنگوئی صاحب کو، امبیٹوی صاحب کو، نانوتوی صاحب کو درست نہیں مانتا، تو وہ اس کا حوالہ دے کہ اس وجہ سے درست نہیں مانتا، لیکن کوئی یہ کہے کہ ان عبارتوں کو تو نہیں مانتا مگر ان کو مانتا ہوں، تو کسی کافر کو، کسی مرتد کو ولی ماننا یا مومن ماننا یہ خود کو تباہ کرنا ہے، خود کو کافر اور مرتد بنانا ہے۔ یعنی کافر اور مرتد کو مسلمان یا ولی سمجھنا، غوث سمجھنا، ولی اور نیک سمجھنا یہ بھی غلط ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، اس سفید و سیاہ میں اس کی ساری تفصیل آپ کو مل جائے گی، اس کتاب کو شوق سے پڑھ لیجئے، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ یہ 40 حوالے جو موجود ہیں، امید ہے کہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو۔ ایک بات اور کہوں گا، انجمن ارشاد المسلمین اور انجمن صیانت المسلمین کے نام سے لاہور میں 2 ادارے بنے ہیں حال ہی میں، زیادہ پرانے نہیں ہیں۔ انہوں نے اب یہ کتاب حفظ الایمان تھانوی کی، تقویت الایمان اس کی اسماعیل دہلوی کی، اور اس کے علاوہ کچھ دوسری کتابیں ان میں عبارتیں بدلنی شروع کر دی ہیں، یعنی یہ کفریہ جملے جن پر کفر کا فتویٰ لگا ہے ان کو بدلنا شروع کر دیا ہے۔ کیوں؟ شاید ان کا یہ مقصد ہوگا کہ آئندہ آنے والی نسل کو پرانی کتابیں تو نہیں ملیں گی، اور وہ نئی کتابوں میں وہ عبارتیں نہیں ہوں گی، تو ہم ان سے کہیں گے کہ دیکھو انہوں نے یہ لکھا نہیں، شور مچا رہے ہیں، تو میں نے پرانی کتابوں کے عکس کو اسی لیے محفوظ کرا دیا ہے کہ کوئی انکار نہ کر سکے۔ یہ کتابیں میرے پاس بھی موجود ہیں، میرے علاوہ بھی اور لوگوں کے پاس موجود ہیں، صرف ایک ہی نسخہ تو نہیں چھپا، سینکڑوں نسخے چھپے ہیں، موجود ہیں، اسی لیے ان کو کیمرے میں محفوظ کروا دیا کہ کوئی انکار نہ کر سکے۔ یہ اس کا پروف ہے، آتھینٹک پروف ہے۔ تو اب ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر عبارتیں بدلی ہیں تو تم نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ یہ عبارتیں کفریہ ہیں، ورنہ بدلنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر تمہارے نزدیک وہ عبارتیں صحیح تھی تو بدلی کیوں؟ اور اگر بدلی ہیں تو پھر نتیجہ یہی نکلا کہ تم بھی مانتے ہو کہ وہ عبارتیں غلط ہیں، کفریہ ہیں، گستاخانہ ہیں، تو بجائے اس کے کہ ان کو بدلو ان سے توبہ کرو۔ جب تک توبہ نہیں کرو گے اس وقت تک لاکھ کتابیں بدل لو، تمہاری وہ کفر تم سے اٹھ نہیں سکتا۔ 100 سال پہلے فاضل بریلوی نے جو کفر کا فتویٰ ان 4 عبارتوں پر دیا تھا آج تک کوئی اٹھا نہیں سکا، نہ اٹھا سکیں گے۔ ہاں ایک صورت ہے توبہ کر لیں اور یہ کہہ دیں کہ جن 4 نے یہ غلطی کی ہے ہم ان کو مانتے نہیں، ان کی یہ غلطی جو ہے ہم نہ اس کے قائل ہیں نہ قابل ہیں، تو مسئلہ طے ہوگا۔ اس کے علاوہ ضد بحث کرتے رہیں تو کوئی مسئلہ حل ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ میری کتابیں آپ حضرات کو دکھائی جا رہی ہیں، اس کے علاوہ اور مزید کتابیں ہیں، یہ دیکھ لیجئے۔ اگر کسی صاحب کو اس کے باوجود تسلی نہ ہو، میری لائبریری میں کتابیں موجود ہیں، آ کر بچشم خود دیکھ لیں، مارکیٹ میں دیکھ لیں۔ دعا یہی ہے اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ایمان کو ثابت و قائم رکھے اور ہمیں ان کا سچا غلام رکھے، اور دین حق، مسلک حق اہل سنت و جماعت پر ثابت قدم رکھے، اور ان گمراہوں سے اور ان کی گمراہیوں سے اللہ ہمیں بچائے، ان شریروں سے، ان کی شریر عبارتوں سے اللہ ہمیں بچائے۔ ہمیں صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء کرام ان کے طریقے پر رکھے جن کے طریقے پہ چلنے کی ہم نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں نے کتابیں دکھائی ہیں، یہ وہی ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اگر یہ لوگ انعمت علیہم میں آنا چاہتے ہیں تو پھر صحیح عقیدے اختیار کریں۔ یاد رکھیے
کتنے ہی نیک اعمال ہوں، اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ شیطان نے 6 لاکھ برس یا لاکھوں برس عبادت کی مگر عقیدہ درست نہیں تھا، مردود ہو گیا۔ اور نجات کا مدار اعمال پر نہیں، ایمان پر ہے۔ ایمان کی حفاظت کیجئے، ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں، ایمان کا بدل کوئی نعمت نہیں، اور ایمان کی جان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اگر یہ محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ علامہ اقبال نے سچ کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور حفیظ جالندری کے شاہنامے کے شعر پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ ان کی محبت میں زندہ رکھے، ان کی محبت میں اٹھائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ابھی آپ کے سامنے علماء دیوبند کی معتبر اور مستند کتابوں سے حوالے پڑھ کر سنائے گئے۔ اب ملک کے مشہور اخبارات سے کچھ تصویری جھلکیاں پیش کی جا رہی ہیں تاکہ معلوم ہو کہ علماء دیوبند نے جو کچھ لکھا ہے خود اس کے خلاف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے مفتی محمود صاحب کی تصویر گزری کہ وہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر خود حاضری دے رہے ہیں، اور ابھی آپ خبر پڑھیں گے کہ انہوں نے وہاں پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور حلوہ تقسیم کیا، جبکہ اسماعیل دہلوی صاحب نے تقویت الایمان میں یہ لکھا ہے کہ مزاروں پر جانا، سفر کرنا، وہاں پھول وغیرہ چڑھانا یا دعائیں کرنا اور یہ شیرینی وغیرہ بانٹنا، انہوں نے اس کو شرک قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح فتاوی رشیدیہ میں بھی آپ نے دیکھا۔ اب اس سے زیادہ اہم چیز یہ دیکھیے کہ اس وقت آپ کے سامنے جو تصویر ہے اس میں جناب احتشام الحق تھانوی، جو کراچی میں علماء دیوبند میں بڑی شہرت رکھتے تھے، وہ آغا خان کی وفات پر ان کے سوئم میں شرکت کر رہے ہیں اور وہاں پر قرآن خوانی کر رہے ہیں، جبکہ بوادر النوادر میں اشرف علی صاحب تھانوی کا ایک رسالہ لگا ہوا ہے جس میں علماء دیوبند کے نزدیک آغا خانیوں کے لیے کیا شرعی حکم ہے وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ 17 مئی 1957 کے جنگ اخبار کا ایک تراشا آپ کے سامنے ہے، جس میں احتشام الحق تھانوی صاحب کا نام سرخی میں موجود ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آغا خان کی وفات سے مسلمانان عالم کو صدمہ پہنچا ہے، اور اسی خبر کے اندر متن میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ سوئم میں شریک ہوئے۔ انہوں نے آغا خان کو اسلام کا محسن کہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فاتحہ خوانی کو، سوئم کو، دہم کو، چہلم کو ہندوؤں کی رسوم کہا ہے۔ حیرت ہے کہ ایصال ثواب کے لیے مسلمان اہل ایمان کے لیے جمع ہو کر ایصال ثواب کریں تو اسے تو شرک حرام کہا جائے، اور خود آغا خانیوں کے لیے اگر قرآن خوانی کی جائے، ان کے سوئم میں شریک ہوا جائے اور انہیں اسلام کا محسن کہا جائے تو اس وقت ان لوگوں کو شریعت یاد نہیں رہتی۔ آپ یہ خبر میں متن بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ احتشام الحق صاحب تھانوی کا نام واضح ہے، انہوں نے جو کچھ ان کے لیے کہا آپ وہ ان کے اپنے الفاظ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ خود ان کے احتشام الحق تھانوی صاحب کے وفات کے دن کے لیے بھی ابھی آپ ملاحظہ کریں گے، یہ صرف اس لیے دکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کے حوالے سنے۔ اب میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دونوں آوازوں میں تیری کون سی آواز ہے کہ جسے آپ حرام کہتے ہیں اسی کو خود کرتے ہیں؟ گویا اس کے معنی یہ ہوئے کہ جسے آپ نے حرام کہہ کے کیا تو گویا ایک تو حرام کہنے کا جرم اور دوسرا اس کو کرنے کا جرم۔ یہ دیکھیے ان کی برسی پر جنگ اخبار میں اشتہار شائع ہوا تھا کہ تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ اپریل کی 11 تاریخ احتشام الحق صاحب تھانوی کے یوم وصال کی ہے۔ یہ انہی کے صاحبزادے قائد اعظم کی بہن شیریں جنا کے سوئم میں یا غالباً چہلم میں
قرآن خوانی کر رہے ہیں، جس چیز کو ہندوؤں کی رسم کہا خود انہوں نے کی، ان کا فتویٰ غلط تھا یا ان کا عمل غلط ہے؟ یہی جواب دے سکتے ہیں۔ گویا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ کہتے ہیں برسی اور عرس منانا درست نہیں۔ یہ مفتی محمود صاحب کی پہلی برسی کا ایک تراشا ہے جو اخبار سے لیا گیا ہے، جنگ اخبار سے، کہ ان کی برسی ملتان میں منائی گئی۔ اسی طرح دوسرے مقامات پر بھی ان کی برسی منائی گئی۔ یہ شہدائے بالاکوٹ کی یاد میں ان کے ایصال ثواب کے لیے بنام کانفرنس ہو رہی ہے، تو اگر دن منانا، ایصال ثواب کرنا خاص دن میں جائز ہی نہیں ہے تو پھر کیوں کیا جاتا ہے؟ سیدنا غوث اعظم کی 11ویں منائی جائے تو اس کے لیے تو شرک و بدعت اور حرام کے فتوے ہیں۔ یہ مفتی محمود صاحب کی برسی کا ایک اور اخباری تراشا ملاحظہ کیجئے۔ کراچی میں مفتی صاحب کی برسی کے موقع پر جو تقاریر ہوئی، پروگرام ہوئے، یہ اس کی خبر ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دیوبندی ازم، دیوبندی مذہب دراصل تضادات کا مجموعہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ یہ دیکھیے صالح محمد آدم غازیانی کی طرف سے اشتہار چھپا ہے، واز چیلم کا، اس میں تھانوی صاحب ہیں۔ یہ شہدائے کربلا کی کانفرنس، ابھی آپ گنگوئی صاحب کا فتویٰ سن چکے ہیں۔ یہ دیکھیے اندرا گاندھی کی خبر تھی کہ اس نے دارالعلوم دیوبند کے 100 سالہ جشن کا افتتاح کرنا تھا۔ حیرت ہے، میلاد شریف منانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منانا تو حرام، اور کنہیا کی جنم دن کی مثل قرار دیا جائے اور دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ جشن منایا جائے، اندرا گاندھی سے افتتاح کروایا جائے، اس کے لیے کوئی فتویٰ نہیں۔ یہ تمام خبریں اسی حوالے سے ہیں۔ اور پھر اس مشرکہ ہندو خاتون کے آنے کی جو وہاں پر جو بھی اس کے اثرات ہوئے، تاثیر ظاہر ہوئی، اس کا بھی یہاں انجام موجود ہے، خبر موجود ہے کہ ایک لیڈی مقرر کی گئی ہے، یعنی دارالعلوم دیوبند کے لیے حکومت ہند کی طرف سے۔ یہ تصویر ہے مفتی محمود صاحب کی انڈیا کے لیے اس جشن میں جانے کے لیے۔ یہ اندرا گاندھی کی تقریر پر جو اخبار میں چھپی، جو انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے 100 سالہ جشن پر کی ہے، یہ بھی ملاحظہ ہو جائے تو اندازہ کر لیجئے ان لوگوں کے نزدیک دین کیا ہے۔ یہ دیکھیے دیوبند کے جشن 100 سالہ کا افتتاح۔ یہاں آپ یہ بھی دیکھیے، یہ مفتی محمود کی برسی پر منعقد 2 روزہ کانفرنس کے آخری اجلاس میں جو لوگ شریک ہوئے ان کی تصاویر اور خبر۔ یہ وہی لوگ ہیں جو برسی کو، سویم کو، چہلم کو حرام، شرک، بدعت، ہندوؤں کی رسم، جانے کیا کیا کہتے ہیں، اب یہ خود بھی کر رہے ہیں۔ گویا ان سے یہی کہنے کو جی چاہتا ہے کہ آئین ایام میں اپنی ادا دیکھ۔ یا تو ان کے فتوے جو ہیں وہ ان کے نزدیک بھی غلط ہونے چاہیے، ورنہ یہ ان کا عمل ثابت کرتا ہے کہ یہ خود اپنے فتووں سے شرک و بدعت اور حرام کاموں کے مرتکب قرار پاتے ہیں۔ یہ دیوبند کے مفتی اعظم نے سود کو حلال قرار دیا۔ یہ احتشام الحق تھانوی صاحب کے لیے جیکب لائن کی مسجد میں قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ ایصال ثواب کے لیے جس طرح سویم دہم برسی پر ہوتی ہے، اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ ملاحظہ کر لیجئے۔ یہ دیکھیے اندرا نے خاتون کانگریسی لیڈر کو مامور کر دیا دارالعلوم دیوبند کے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے۔ یہ بھی جنگ اخبار کا ایک تراشا ہے۔ یہ تمام ریکارڈ اسی لیے محفوظ کیا گیا کہ ان کو بتایا جا سکے کہ تمہارا عمل اور تمہارا قول مختلف ہے۔ یہ کہتے ہیں میلاد النبی منانا بدعت ہے، تو یہ سیرت النبی کے جلسے، اور اس میں آپ ابھی دیکھیں گے کہ میلاد النبی کے جلسوں میں بھی یہ لوگ شریک ہوتے ہیں، تو کیا سیرت کے جلسے پہلے اس طرح ہوتے تھے؟ اس میں سما بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، وہاں ان لوگوں کا کوئی فتویٰ نہیں بلکہ خود شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے 1 سے 12 ربیع الاول تک 12 روزہ محافل منعقد ہو رہی ہیں، اور ان میں تمام نام آپ وہ ملاحظہ کریں گے ان لوگوں کے جو یہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے جشن منانا، جلسے کرنا غلط ہے۔ یہ تمام نام علماء دیوبند کے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے محفل عید میلاد النبی، اور اس میں احتشام الحق تھانوی صاحب کا نام موجود ہے، اور سید رضی جعفر صاحب جو شیعہ عالم ہیں ان کا نام بھی موجود ہے۔ یہ تھانوی صاحب کی فوٹو ہے ڈھاکہ میں، وہ میلاد شریف کے جلسے سے خطاب کر رہے ہیں، نیچے اس کے خبر میں موجود ہے، عید میلاد النبی کے موقع پر جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔
یہ متین خطیب صاحب کراچی میں علماء دیوبند کے ایک مشہور آدمی تھے. وہ عید میلاد النبی کے جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. اگر عید میلاد النبی منانا یا اس کے جلسوں میں شریک ہونا جائز نہیں، حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے، غلط ہے، تو پھر یہ خود ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ دوسرے کریں تو وہ غلط ہیں اور یہ خود کریں وہ درست ہے؟ اگر اسی کا نام دینداری ہے تو پھر ایسی دینداری سے اللہ بچائے. یہ لوگ خدا سے نہیں ڈرتے. اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے تو ان کے قول و فعل میں ایسا تضاد نہ ہوتا. آپ ملاحظہ کر لیں، اس تصویر کے نیچے جنگ اخبار کی فوٹو میں ذکر موجود ہے. یہ مفتی محمود صاحب کی ایک خبر ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. اسی طرح یہ دیکھیے یوم حسین منایا جا رہا ہے شیعہ علماء کے ساتھ. اس میں بھی تھانوی صاحب کا چہرہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو، اور سامعین میں حاضرین میں خواتین موجود ہیں. کیا فتوے صرف دوسروں کے لیے رہ گئے ہیں؟ یہ دیکھیے یہ سوئم کے موقع پر پیپلز پارٹی کے رہنما موجود ہیں اور ان میں تھانوی صاحب دعا کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فتوے دوسروں کے لیے ہیں، اپنے لیے نہیں ہیں. یہاں سوئم کے موقع پر باقاعدہ فاتحہ خوانی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں، یہ ایک اور تصویر اور اس کے ساتھ خبر موجود ہے. یہ بھی تھانوی صاحب کی ہے. یوم حسین کا جلسہ ہو، میلاد النبی کا جلسہ ہو، شیعوں کے اہتمام سے ہو، کسی کے اہتمام سے ہو، اس میں تھانوی صاحب شریک ہوتے رہے. اس وقت ان کے فتوے کہاں گئے تھے؟ اور اس پر دوسرے علماء دیوبند کیوں خاموش رہتے ہیں؟ وہ اپنے ہی گروہ کے اس فرد کے غلط عمل کو کیوں نہیں کہتے؟ یہ دیکھیے کہ شیعہ علماء اور خواتین کے ساتھ بھی یوم حسین کے جلسے میں تھانوی صاحب موجود ہیں. اور یہ بھی جنگ اخبار کی فوٹو ہے. تاریخ بھی نیچے لکھی ہوئی ہے. یہ 20/4/71 کا اخبار ہے. یہ دیکھیے 17 ربیع الاول کا خصوصی پروگرام جو ابو تراب امام بارگاہ یعنی شیعوں کے زیر اہتمام، اس میں بھی تھانوی صاحب کا نام موجود ہے. جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو میں پہلے بھی عرض کیا تھا، ہم ہرگز یہ دیکھ لیجئے تھانوی صاحب علامہ رشید ترابی کی تعزیت کے لیے ان کے بیٹے سے مل رہے ہیں. ایک طرف فتویٰ کچھ ہے، دوسری طرف عمل کچھ ہے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو میں کہا، اور یہ بھی خبر دیکھ لیں، کوے کا گوشت حلال قرار دیا گیا. یہ بھی جنگ اخبار کی خبر ہے. سلّا والی جسے میرے والد صاحب نے اپنی کتاب تعارف علماء دیوبند میں بھی لکھا. تو ان لوگوں کا عمل غلط ہے یا فتویٰ غلط، یہ فیصلہ خود کریں. بس میرا ماہی صلی علی، بس میرا ماہی صلی علی. میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، بس میرا ماہی صلی علی، بس میرا ماہی صلی علی. میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، بس میرا ماہی